جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، ہر وہ بات جو انسان کو قبیح کاموں سے، برے کاموں سے روکے اور ہر حق والے کو اس کا حق دلوانے کی ترغیب دے، اس کو حیا کہتے ہیں، اس کو شرم کہتے ہیں۔ اور یہ شرم و حیا ایک مسلمان کا، ایک مومن کا زیور ہے۔ شرم و حیا کی نشانی کیا ہے؟ انسان شرم والا ہے، حیا والا ہے، نشانی کیا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ناپسندیدہ چیزوں سے رک جانا۔ دوسرے نمبر پہ مروتاً وہ چیزیں جو لوگوں کے ہاں ناپسندیدہ ہیں، ان چیزوں سے رک جانا۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ چیزیں جن کو انسان کی عقل ناپسند کرتی ہے، ناپسندیدہ سمجھتی ہے، ان سے رک جانا۔ اور یہ شرم و حیا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ایسی صفت ہے جو اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سے دعا کیا کرو، اس لیے کہ جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، ان اللہ حی کریم، اللہ تعالیٰ حیا والے ہیں، شرم والے ہیں، کریم ہیں، اور کسی صورت بھی اللہ رب العالمین انسان کے ہاتھوں کو واپس نہیں لٹاتے۔ یہ شرم و حیا فرشتوں کی صفت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ابوبکر صدیق آتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، آپ اسی حالت میں بیٹھے رہتے ہیں۔ عمر فاروق آتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اسی حالت کے اندر بیٹھے رہتے ہیں۔ عثمان غنی جب تشریف لاتے ہیں تو آپ فوراً اپنی پنڈلی کو چھپا لیتے ہیں، کپڑے کو درست کر لیتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس شخص سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ حیا اور شرم یہ اللہ کی بھی صفت ہے، فرشتوں کی بھی صفت ہے، اور ساتھ ساتھ یہ انبیاء کرام کی بھی صفت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 4 کام انبیاء کے کاموں میں سے ہیں، 4 کام انبیاء کی سنتوں میں سے ہیں۔ وہ 4 کام کون سے ہیں؟ فرمایا ایک حیا، دوسرے نمبر پہ مسواک کرنا، خوشبو لگانا اور نکاح کرنا۔ تو یہ 4 کام جن کو انبیاء کی سنت کہا جاتا ہے، ان کے اندر ایک حیا کا آنا بھی ہے۔ حیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حیا سارے کا سارا خیر ہے، بلکہ حیا جنت کی کنجی ہے، اس لیے کہ حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت سے ہے۔ دوسری حدیث کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان کے 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ حصے ہیں، شعبے ہیں، اور ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا کہہ دینا ہے، اور سب سے کم، سب سے چھوٹا راستے میں سے تکلیف دہ چیز کو اٹھا دینا ہے، دور کر دینا ہے۔ اور فرمایا الحیاء من الایمان، اسی طرح جو حیا ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی دوسرے آدمی کو سمجھا رہا تھا کہ آپ شرم و حیا کے اندر لٹے رہتے ہیں، اسی کے اندر ڈوبے رہتے ہیں، اپنا حق مانگا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں یہ بات پہنچتی ہے، فرمایا دعہ، چھوڑ دو اس کو، فإن الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ شرم و حیا کا پیکر ہونا، شرم و حیا کو اختیار کرنا، یہ ایک مومن کی نشانی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس انسان کے اندر شرم و حیا آ جاتی ہے وہ انسان مزین، خوبصورت ہو جاتا ہے، اور جس انسان کے اندر فحاشی اور عریانی آ جاتی ہے وہ انسان برباد ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر کس قدر حیا تھا، کس قدر شرم تھی، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر شرم و حیا اس کنواری لڑکی کی طرح تھا جو اپنے گھر کے ایک کونے میں بیٹھی رہتی تھی، باہر نہیں نکلتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام باوجود ایک مرد ہونے کے، باوجود ایک کمانڈر ہونے کے، باوجود ایک سربراہ ہونے کے، اس قدر اپنے آپ کو شرم و حیا کے دائرے میں رکھتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی اس نعمت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔